حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ پھر کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اعلیٰ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں۔ اسلام یا تو کتابوں میں یا تقریروں میں کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں کوشش کریں کہ، اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہے اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کرتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی، سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہوں نے کہا حضرت کھوٹا سکہ دیا ہے۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت
چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں. کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خامد ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے. جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا. تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا. روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خامد ہیں، ہم ویسے داماد ہیں. چیک کریں حضرت اپنے آپ. بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی ہے، بڑی زیادہ ضرورت ہے. اور حضرت جو انداز اسلام نے دیے نا کبھی اختیار کر، اس ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے. ساری پریشانی اس لیے ہے کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے. یہ ساری پریشانی اس لیے. مجھے یاد ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے، آپ نے خود بات سنائی ہے. فرماتے کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا. اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی. یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا میرا اور ڈاکٹروں کا ہے. اتنے کوئی سٹیج ٹوج نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے، اتنے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ. ہم مجبور ہے سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہے سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا. وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار. اور حضرت جی اکثر وہ پیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد ویسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے. ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو ویسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئے تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے. اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی. پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے. وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آتے سن وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے. پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا. وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے. بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے. اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے بھی نہ جنی مرنا باری مریے چل کے. بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو اس کی قدر کرنا. کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا. پیسے پھر مل جاتے ہیں نا کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی. لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں. وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا وہ رات کو ان کی کام، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، پیسے بھی بند، تو ہے بھی بیمار، تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی کس کو اچھا لگے گا. بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب.
اس نے مایوس ہو کے نا اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے، یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے، اچھا ایڈا منوس ہے، تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منوس ہے، تہاڈے بھتیجے تے جڑے بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہی کوٹھی نال یتیماں دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہی، یتیموں کے گھر سے، اینج کار پانڈے ادھر کار ادھر کار۔ اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے ان کا دستک، صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے وہ بری کتنے چلے ہوتے ہے ہی ہیں جدے نے یہ ہے، تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے محلے وچ انج، انہیں کہا جو بھی نہیں تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی، روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانے حال نہیں، سارا کار گلا، پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی، انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ کار چوندا رہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں، تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام ہے تیرے اپنے، یا ہم اس طرح نہیں ہیں، اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سب درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر، روز جناب کرسی رکھ کے نہ سامنے یتیمہ دے گھر دے لت رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ویکھنا، بڑیاں جناب کر دے نے گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشن لگے سارا ہونا، مکان بندا رہا۔ وہ سامنے کرسی تے نا لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا، مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھی، باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا بس سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے، بڑا حیران ہوا۔ ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر۔
ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تیاری رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم, ادھر تو 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے, بلڈ پریشر کی, بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور, اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے. تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا, تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا, پھر ویکھ ہوندا کی ہے. ہم پتر ہم دعائیں نہیں اکٹھی کرتے ہیں, جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا, اسی ہاواں کٹھیاں کی دعا کوئی بھی نہیں کٹھی, اسی دعا کوئی بھی نہیں, دعاواں کٹھیاں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو, تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سکنا, جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں, تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں, ہاواں کٹھیاں کیتی. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا, حضرت ہمارے آپس میں رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے برا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت, چیک کریے اپنے آپ, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے, بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر, لیکن کو لوے بھی تو صحیح نہ. یہ عباسی خلیفہ تھا, حضرت امام مالک کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تے دعا کر داں گا, لیکن جڑیاں سارا دن بعد دعاواں لینا ہوتا میں کی کراں, میں تے دعا کر داں گا, لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں. دھیان رکھو ذات ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے, میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک, ظاہر ادھر سے میں نے آنا ہوتا باہر سے, یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں, اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا. ایک تو بھائی نے ریڑی والے نا, انہوں نے حضرت یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑی کھلارنی. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑی ویکھے گا, تو شاید میرے کو ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل, اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی, پھر آپ جو ہے نا گاڑی حلا. حضرت اگر وہ ریڑی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن, اب میں نہیں, اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے وے کسی بد دعا دی, وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے کہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے اس کو کہوں یار تو بھائی کتنے بھی آ کے ریڑی کھلا دیں, تیری ریڑی کھلا دیں. ایک گڈی بھی پہلی بار سے ٹرن نہیں ہوتی, ہر گڈی بھی پیچھے جانا پڑتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں, ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے, ٹرالی والے تمہیں پتا ٹرالی اگے لاگے جاتے کتنے راہ دیں مار مار تھی آ رہے پچھو شدائی ہو جانے, راہ نے کوئی نہیں دینا. اسی بھی ایک دن پہ جائیے میں دے ہارن پہنچنا بھی میں جنا دیتے سی, وہ نہیں ٹرالی پر کی وہ اپنی مستی نہ حضرت جی چلا رہا. خیر میں بھی ادھر انسان ہوں, کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی, میں کیا اللہ دے بندے کوئی پتہ کرنا لا ہوئے نا تے گھر جا کے پتہ کرے دے حالات کدی ٹھیک نہیں.
خیر آگے جا کے وہ تھوڑا ہمیں ملا، وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا، کہنا کہ صاحب بالکل جو تجھے کہہ دے لاتے ہیں جی نے، وہ منون پیر بنا بیٹھا، حضرت صاحب کی نظر ہے، میں نظر نہیں پائی، روز پتہ نہیں کنے انہوں تنگ کر کے، روز پتہ نہیں کنے کو بد دعا لینا ہے جی، حضرت راہ ہی نہیں دیتا کسی نے، میں کو بلائے شرائط نہیں، کوئی نگاہ نہیں، میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں، اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے، تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی، نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے، پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے، رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا، لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا، پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کر تے نہیں چھڑے، اللہ دے بندے تو آپ نہ کچھ کر کے آئے، کسی نے تیرے تے کی کرنا، کسی نے تیرے تے کی کرنا، میں زچ ہو گیا حضرت، میں نے جنازے پہ جانا، اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں، اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے میرا کی جانا ہے، میں نے کہا ہو نا اگر پتہ کرنے والا، اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں، بچہ ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کو جانتا تھا، گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے، میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ میں نے رونا والا کر چھڑے، پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا، دھیان کرو یار ہماری وجہ سے کوئی تنگ کرو۔ میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا، بندہ بڑا امیر، باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو، اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب یہ باہر ہی حضرت جی انتقال ان کا ہو گیا، دونوں انتقال ہو گیا، اتنے ہی انہیں بہن اور انہوں لے کے، خیر میں نے بھی دم کیا، میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب کو لے گیا، بڑے لوگ حضرت جی، میں وہ لے گیا حضرت صاحب، جناب نے بھی دم کیا، وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا ادھر پیچھے جا کے پتہ کریے، میری تربیت کے لیے تھا، میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا، باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا، تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیا تھا، یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی، مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جان نے میری توجہ، حضرت جی اس عورت کو چھوڑو، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک، وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا، سب نے جانا ہے حضرت جی، وہ بھی ٹائم آ گیا، بڑھی ہو گئی حضرت جی، وقت آ گیا، ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال، تھوڑی تھوڑی ان کی عمر ہے حضرت جی، قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی، 3 دن کہنے نے بلی اینجی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے، 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ، یا تو میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے، نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے، فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی، جو چڑیاں پھڑ لندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی، جو چڑیاں پھڑ لندی سی نا تے ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی، بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی، جب تڑپایا سو تے پھر تڑپنا بھی تے پینا سو، حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے، اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا، اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں، وہ کریم رب ہے، اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے، اس لیے جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو، میں تاڑے سارے نہیں دعا کروں گا، جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، صحابہ ڈر گئے رو پڑے، اس کی محبوب کون ہے، 3 بار قسم کے ساتھ، آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی،
आप अगर कसम ना उठाएं, आप वो महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, इनका बोलना मेरी वही है। अब वही महबूब है जिनका बोलना वही खुदा है, 3 बार कसम के साथ। कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती है, ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिद मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। बहुत डर लगता है हजरत, कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी है। इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। अल्लाह होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करे जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करे जो हर आने वाले से माजरत करे और हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, कोई जगह नहीं थी, आज हमने गली है सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी है। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है। बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इसके 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं। आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपना है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी है, आपके पास टोटल फल अपने हैं। इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान में है और उम्र गुजार दी जिन्होंने जापान। इस वक्त जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आती है। आपकी टोयोटा, आपकी हुंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जल्जले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है, 2 बार बम भी खा चुके हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं। ठीक है, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लंघा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा को एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, जो तुसी एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भाजी तरक्कियां हैं। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है। अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते वो जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया। गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से, ज़ाहिर है जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो रूसी जोड़ा पहना, और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी कर ली। रास्ते में कुछ चीजें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीजें ली, बबल भी लेनी साहब। गाड़ी में आके बैठा, चीजें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक, उस जापानी लड़की ने मुझे कहा
گاڑی سائڈ پہ لگاؤ. میں نے لگائی. اس نے کہا گاڑی انلاک کرو. انلاک. کوئی اس نے بات نہیں کی. وہ گاڑی سے اتر کے نا چلی گئی. بڑا غصہ آیا. شادی کرنے جا رہے, یہ کیا تماشا کر دیا اس نے. 2-4 گالیاں دی. میں دی اس طرح دے بے وفا گورے, یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے, نہ یہ ہے اس طرح کے. اور غصہ آیا. میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا. غصے میں پاکستان آیا, شادی کی. وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نا کئی ملاقات ہو گئی. ظاہر وقت گزر چکا تھا, میرا بھی غصہ اتر چکا تھا, ساتھ بڑا اچھا مل گیا. اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا. بہرحال بات مختصر, کہتے میں اس کے پاس گیا, جا کے اس کو کہا صرف این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی. وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی, ببل کھا لی, ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا, پھر تم نے کیا کیا, چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی تو چھوڑ کے چلی گئی. میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی, ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے چلی. کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں, بات بڑی ہے اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں. اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے, چیک کر لیجئے گا. 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ریپر تو رہ گئی دور کی بات, ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور, جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے, ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. سڑک کی بات تو رہنے دو نا. اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز, خربوزہ, آم. آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, ہاتھ میں رکھیں, جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں. ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں, مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ. کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں, جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا. اور وہ اس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا. جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی. ساڈا حال اج بھی ہے وے, اسی کھا کے تے چھلکا مسجد تے سٹ کے جانے. اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں. ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں؟ صرف تنقید, جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے, دبا کے کرتے ہیں. لیکن آؤ یار, آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار, چینج کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی. اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں جے بدلنا, نواز شریف کو نہیں جے بدلنا, زرداری کو نہیں جے بدلنا, کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ. جنوں بھی بدلنا ہے تاڑے کو بدلنا ہے, میرے کو بدلنا ہے. جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا. قرآن کا فیصلہ ہے, جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا. شروع کرو یار, اللہ کا نام لے کے شروع کرو. حضرت یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. گاڑی پارک کرتے دیکھو, تکلیف تو نہیں. پھل کھا کے دیکھو, میرا چھلکا پھینکنے, چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے. راستے کو میرا روز کا کام ہے, میں کل ختم تو ہے وہی حال حضرت, سب نے کھا کے مزہ